پپھو کو اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر میں جوشیلا ہو گیا اور جلدی سے ان پر سوار ہو گیا۔ وہ میرا تیر تھام چکی تھی اور نشانے پر جیسے ہی ڈالنے لگی تو ان کی آوازیں پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرا تیر نشانے سے نکل گیا۔ میرا نام محبوب ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں بہاولپور رہتا تھا۔ میری شکل و صورت کافی اچھی ہے اور میں دکھنے میں بہت پرکشش اور بہت جوان لگتا تھا۔ میں بہاولپور کے ایک گاؤں والے علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میری پڑھائی شہر میں ہوئی تھی۔ میں شہر میں اپنی پڑھائی کرتا تھا اور ایک اچھا طالب علم تھا۔ مجھے پڑھائی کا کافی شوق تھا اور اسی وجہ میرے ابا بھی آگے پڑھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مجھے اس کی بات کافی خوشی تھی اور یہی کوشش کرتا تھا کہ میں آگے پڑھوں۔ میں کالج پہنچ گیا تھا، جبکہ کالج میں ہم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھائی کرتے تھے۔ میں پہلے تو بہت شرماتا تھا اور لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دوست بنتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اب پکا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کافی لڑکیوں سے دوستی کرتے تھے، پر میری کوئی بھی لڑکی دوست نہ تھی سوائے ایک لڑکی کے جو کہ میری پپھو تھی۔ ان سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ ان کا نام سمیرا ہے اور وہ کافی خوبصورت ہیں۔ ان کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی، پر وہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت جوان لگتے تھے۔ میں صرف ان کے ساتھ ہی اٹیچ تھا اور ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا۔ لیکن کالج کے بعد جب میں یونیورسٹی جانے لگا تو ایک لڑکی نے مجھے اپروچ کیا تھا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا کیا کرتی تھی۔ اس وقت تک مجھے بھی لڑکیوں میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کافی پرکشش لگتی تھی۔ جب ہی میں اس کی طرف کھینچتا چلا آتا تھا، وہ دکھنے میں بھی مجھے کافی امیر گھر کی لگتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے دوستی کر لی تھی اور اب ہماری بات چیت ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بریک میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور کافی بات چیت کرتے رہتے تھے۔ میری پپھو ایک دفعہ ہمارے گھر آئی تو وہ مجھے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب انہیں یہی لگا جیسے میں ان سے کچھ چھپا رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی۔ جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے انہیں ایک راز کی بات بتانی ہے، میری پپھو بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون سی بات ہے جو راز کی ہے اور مجھے بتانی ہے۔ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات ہے کہ میری ایک گرل فرینڈ بن گئی ہے۔ تو پپھو حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ میں بہت میسا ہوں اور ان سے یہ بات چھپائی ہے، پر میں اب سے ان سے معافی مانگنے لگا تھا کہ مجھے یہ بات ان کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں بتا سکا تھا۔ میری پپھو مجھ سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کیسی ہے اور کیا وہ ان سے بھی خوبصورت ہے۔ اس پر میں نے پپھو کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سے گرل فرینڈ ایک وجہ سے بنایا ہے۔ وہ میری اور حیران ہو گئی تھی کہ وہ کون سی وجہ ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ جب پکی میری گرل فرینڈ بن جائے گی اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے بالکل نہیں چھوڑے گی تو ہی میں ان کو وہ بات بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر پپھو کو اور حیران کر دیا تھا۔ میری پپھو واپس گھر چلی گئی تھی۔ اب میری گرل فرینڈ سے روز رات کو بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے روز ہی بات کیا کروں تاکہ وہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے اور میرے ساتھ اس کا بریک اپ نہ ہو جائے۔ یہ بات مجھے ڈرا کر رکھتی تھی اور اسی وجہ سے میں روز ہی اس سے بات کرتا تھا اور اس سے یہی کہتا کہ وہ میرے لیے میری دنیا ہے۔ میری سالگرہ آنے والی تھی، اس پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں ایسے سالگرہ پر اس کے ساتھ ایک اچھا سا وقت گزاروں گا اور ایک ڈنر کروں گا، پر اس نے انکار کر دیا تھا اور میرے خوابوں کو مار دیا تھا۔ لیکن اگلی بات سن کر ہی میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے گی۔ میں یہ بات سن کر کافی خوش ہو گیا تھا اور اپنی سالگرہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی میری سالگرہ کا دن آیا تو اس نے مجھے ایک چابی دی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا، وہ چابی ایک بائک کی تھی۔ میں خوش ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی کہ اب میں اس کی بات مانوں گا اور اس کے ساتھ ایک اچھے سے ہوٹل میں جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی
کہ وہ مجھے ہوٹل کیوں بلانا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے جس سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میں اس کی اس بات سے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے صاف لفظوں میں بتائے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا لوں، اس لیے وہ ایک رات ہوٹل میں میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں یہ سن کر شوق ہو گیا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ سب تو شادی کے بعد ہوتا ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ سب جیسے بھی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہی ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو میرے ہاتھ سے یہ لاٹری بھی نکل جائے گی اور کیا پتا وہ مجھ سے بائک بھی واپس لے لے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا کر کے رہوں گا، پر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ یہ سب کس طرح کروں گا، مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے 3 دن کا وقت مانگ لیا تھا، اس نے بھی مجھے ٹائم دے دیا تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا اور اس بارے میں نیٹ سے دیکھنے لگا تھا، لیکن وہ سب کچھ ہی بڑھا چڑھا کر بتاتے تھے۔ میری پھوپھو بھی ان دنوں میرے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ اب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کے گھر رہنے والا کوئی حال نہیں ہوتا تھا اور ہمارے گھر اے سی کے مزے بھی لیتی تھی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ کافی مزہ آتا تھا۔ انہوں نے مجھے نیٹ پر کچھ سرچ کرتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا مجھے میری گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ملنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ میری پھوپھو حیران ہو گئی تھی اور ہنسنے لگی تھی کہ میں اتنا بچہ نہیں ہوں جو مجھے پتا نہ چل سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی ایک حد تک صحیح تھی، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے طریقہ آتا ہے، پر میں پریشان ہوں کہ پہلی دفعہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس نے میرا مذاق اڑانا ہے۔ میری پھوپھو کو وہ بات یاد آ گئی جو میں نے ان کو بعد میں بتانے کا کہا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ وہ لڑکی کافی امیر ہے اور وہ بائک بھی اسی نے گفٹ کی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس سے ملتے ہوئے مجھ سے ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ پھوپھو بھی میری بات پر راضی ہو گئی تھی اور کچھ دیر سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ان کے روم میں آؤں تو وہ مجھے تفصیل سے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں کافی حیران ہو گیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں میری پھوپھو کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا تھا، پر مجبور ہو کر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ان کے روم میں گیا تو ان کے روم میں کافی اندھیرا تھا اور ایک بلب چلا ہوا تھا۔ صحیح ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن میری نظر جیسے ہی پھوپھو پر گئی تو مجھے دھچکا لگا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈریس پہن کر بیٹھی تھی اور ان کی خوبصورتی اس ڈریس میں اور بھی چمک رہی تھی۔ ان کا حسن میرے سامنے تھا اور یہ دیکھ کر میری چمک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ میں کچھ جھجک کر ان کے پاس جانے لگا تھا، لیکن اچانک ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ خود کو اور بھی آزاد کر رہی ہے اور یہ سوچ کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پھوپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں اب انہیں محسوس کرنے لگا تھا اور بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے سکھانے لگی تھی اور اب کچھ تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھی، میں بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ان سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ کافی خوش ہو رہی تھی اور عجیب آوازیں نکالنے لگی تھی۔ مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں ان سے الگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پر ابھی بھی میری بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہر طریقے سے کروں۔ تب ہی میں انہیں کہنے لگا کہ اگر میری گرل فرینڈ نے مجھے کسی اور طریقے سے